وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکافرون مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے۔ یہ قل امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے آپ کہہ دیجئے۔ اصل میں تھا او قول عنصر کی طرح، کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، معنی آپ یہی یاد رکھیں کہ قل امر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ یا ایھا حرف ندا ہے، اے کافرو۔ لا اعبد، میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ دیکھیں لا اعبد، لا میں نے کہا جب شروع میں آ جائے تو معنی نفی والا ہو جاتا ہے۔ لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، ما اس کی، تعبدون، جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، کافروں سے خطاب ہے۔ والا، اور نہ، انتم، تم، عابدون، عبادت کرتے ہو، تم سب عبادت کرتے ہو، عابدون قاتلون کی طرح ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور نہ ہی تم سب عبادت کرنے والے ہو، کس کی، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یہاں ما موصول ہے۔ ولا انا، اور نہ میں، عابد، عابد قاتل کی طرح اسم فاعل کا صیغہ ہے، عابد، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم نے پوجا۔ ما عبدتم ماضی کا صیغہ ہو گیا، نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا۔ ولا انا عابدم، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا، ما عبدتم، جس کو تم نے پوجا، ٹھیک ہے۔ ولا انتم عابدون، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو، عابدون یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع اسم فاعل کا، عابدون، نہیں تم سب عبادت کرنے والے ہو، ما عابدو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم، لا اجے تو میں نے کہا تھا مانا ہوگا کے لیے، کم کا مانا تم سب، کا کما کم، کم تم سب، لکم تمہارے لیے، دین، دین، کم تمہارا، کم کا مانا تمہارا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین ہے، ولیہ اور میرے لیے، لی میرے لیے، لیے یا میرے لیے، اور میرے لیے، دین میرا دین ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں با محاورہ۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں عبادت کرتا میں اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے اس چیز کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا اس چیز کی جس کو تم نے پوجا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے اس چیز کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الکافرون، سورۃ العبادہ، سورۃ الاخلاص ہے، اور اس کا ایک نام مقشقشہ، اس سورت کا ایک نام مقشقشہ ہے۔ قشقش کا معنی ہوتا ہے بیماری کا تندرست ہونا، اور مقشقشہ کا معنی ہوگا شرک سے بری ہونا۔ اکثر مفسرین، جمہور مفسرین کا جو لفظ ہوتا ہے نا، جو کثرت سے زیادہ تر مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں یہ مکی ہے، اور کچھ ایک آدھ مدنی بھی کہتے ہیں، لیکن جمہور کا قول زیادہ معتبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سورت کا ربط سورہ کوثر میں خیر کثیر کا وعدہ کیا گیا جس میں ہر قسم کی دینی ترقی شامل ہے، اور اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان توحید اور تبلیغ اور شرک سے برات کے اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ شان نزول، سورہ کافرون کی شان نزول نازل ہونے کی وجہ
کفار قریش کی جماعت ابو جہل، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، اسود بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سلطنت کی خواہش ہے آپ کو تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر مال کی ضرورت ہے تو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ مالدار بن جائیں گے۔ اگر عورت کی خواہش ہے تو عرب کی حسین جمیل عورت سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ آپ صرف ہماری یہ بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم ہلاکت سے بچو، تم گمراہی سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، راہ راست اختیار کر لو۔ اس کے بعد پھر یہ پیشکش کی، جب دیکھا کہ یہ ہماری بات نہیں مان رہے تو پھر کہا اچھا 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کریں، ہمارے بتوں کی پرستش کریں، 1 سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی عبادت کریں گے۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا، ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ سورہ کافرون کے کچھ فضائل ہیں، وہ بھی سن لیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو سونے سے پہلے پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، یہ شرک سے برات ہے۔ جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو اپنے تمام ساتھیوں سے خوشحال اور بامراد ہو اور تمہارا سامان زیادہ ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون سے لے کر آخر تک 5 صورتیں پڑھا کرو، یعنی جن میں قل ہے۔ ہر صورت کو بسم اللہ پر ختم کرو، ٹھیک ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، اور اس کے بعد 4 صورتیں ہیں۔ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ کل 5 ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور قل یا ایھا الکافرون کے بعد 2 صورتیں اور بھی آتی ہیں، ایک سورۃ النصر بھی ہے، ایک سورہ تبت بھی ہے، لیکن اس سے مراد وہ قل والے صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 صورتیں پڑھا کرو۔ اور پھر کیا وہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں خستہ حال ہوا کرتا تھا، جب سے اس وظیفے کو پڑھا تو سب سے بہتر حال ہو گیا۔ دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، بڑا اثر ہے، اگر ہم ایمان، یقین اور دل کے ساتھ ان کو پڑھیں تو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور اس کو کاٹنے کی جگہ پر لگاتے رہے، یعنی پانی اور نمک، اور قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور ساتھ ہی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھتے تھے۔ سورہ کافرون کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کو پڑھ لیا گویا اس نے سارے قرآن کو پڑھ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں چونکہ کفر سے بالکل مخالفت ہے اور توحید کی طرف زور ہے اور قرآن کا مین مقصد اللہ کی وحدت ہے، سوچیں کہ اس نے اس کو پڑھ لیا۔ اور جب ہم توحید کا اقرار کریں گے تو ظاہر ہے توحید جو اس چیز کا کہتی ہے اس کا بھی کریں گے۔ توحید کہتی ہے رسالت کو مانیں تو مانیں گے، توحید کہتی ہے کہ آخرت کو مانیں تو مانیں گے، ٹھیک ہے؟ اور فائدہ اس صورت کا یہ ہے کہ جو اس کو ہمیشہ پڑھے گا وہ کفر نفاق سے بری ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ قل یا ایھا الکافرون، قل سے اشارہ ہے آپ کہہ دیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی قل جب آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہے خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے۔ قل سے اشارہ ہے کہ میں اپنی طرف سے تمہیں کافر نہیں کہتا، نہ تمہارے معبود کو برا کہتا ہوں، بلکہ میں مامور من اللہ ہوں، مجبور ہوں، اللہ کے حکم سے مجھے ایسا کرنا ہوتا ہے۔ یا ایھا الکافرون کہا، اے کافرو کہا، ایھا القوم، اے قوم نہیں کہا، اشارہ کیا کہ تم کفر جیسی مہلک مرض میں مبتلا ہو اور بجائے علاج کرانے کے الٹا حکیم اور معالج کو بھی اس مرض میں شریک کرنا چاہتے ہو۔ میرے آقا کے پاس پیشکش لے کر آئے تھے نا، آفر پیش کرنے آئے تھے، آپ ہماری بات مان لیں، ایسے کر لیں، ویسے کر لیں۔ کیا فرمایا؟ لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم کرتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ میں ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم سے کوئی ایسے آثار دکھائی دیتے ہیں کہ تم صرف میرے معبود کی عبادت کرو گے۔ ولا انا عابد ما عبدتم،
اور نہ ہی آئندہ توقع رکھو کہ میں تمہارے بتوں کی پرستش کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان انکار کر دیا اور اللہ کے حکم فرمان سے کہ میں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کرنا۔ اچھا یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، لا اعبدو والے جملے کو تکرار کے ساتھ کیوں لکھا گیا؟ 2 دفعہ لکھ کیا گیا نا، ٹھیک ہے، لا اعبدو میں نہیں عبادت کروں گا۔ تو قرآن پاک میں تکرار کے ساتھ ایک لفظ کو ذکر کرنا فصاحت بلاغت کے تو خلاف ہے۔ مفسرین نے جواب دیا ہے کہ یہ تکرار کے لیے ہے، تاکید، یہ تکرار صرف تاکید کے لیے ہے۔ بلاغت کا اصول یہ ہے کہ مخاطب کے حال کے مطابق کلام کیا جائے، چونکہ کفار کی طرف سے بار بار تکرار کے ساتھ مطالبہ تھا، اصرار کے ساتھ مطالبہ تھا، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم کریں گے، تو ان کے جواب میں اللہ نے اس کی تردید بھی اسی طریقے سے تکرار سے کیا، تو یہ عین بلاغت ہے۔ بہرحال اس صورت میں اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ نے ان کی عبادت نہیں کرنی، یعنی نہ تم میری جیسی عبادت کر سکتے ہو اور نہ میں تمہاری عبادت کی طرح عبادت کر سکتا ہوں۔ ہماری عبادت کے طریقے ہی جدا ہیں، طرز عبادت سب کچھ مختلف ہے۔ اچھا، لکم دینکم ولی دین، آخر میں کیا فرمایا؟ مقصد یہ ہے کہ اگر تم توحید والا میرے والا راستہ اختیار نہیں کرتے تو تم جانو تمہارا دین جانے، تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، مجھے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تو دین و تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مقصد آیت یہی نکلے گا، بس اللہ کے بنو گے اللہ تمہارا بنے گا، اللہ کے نہیں بنو گے اللہ سے بھی تمہارا نہیں بنیں گے۔ فائدہ، اس صورت میں کافرون نے جو صلح کی پیشکش کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو یکسر مسترد کر دیا، ٹھکرا دیا، کیونکہ اس میں تو شرک کرنا تھا اور ایسی صلح تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ البتہ کفار جب خود جھکیں صلح کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ صلح کرنا جائز ہے، جس سے اسلام کے کسی حکم پر جو ہے زور نہ آئے، اسلام کے کسی حکم کو توڑا نہ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفار کے ساتھ صلح کے معاہدے ثابت ہیں، لیکن اگر وہ تم سے کہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو تو ہم صلح کرتے ہیں تو یہ صلح جائز نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق بھی بہترین طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارا ساتھ دیں، دین کو سپورٹ کرنے میں، دین کو آگے پھیلانے میں ساتھ دیں، آپ کا نام بھی نیکی کو پھیلانے والوں میں لکھا جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری باتیں پسند آ رہی ہوں گی، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔